بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن کی بات کریں تو پینک سیلنگ والوں کے لیے آج پھر ایک مایوس سیشن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے آج کا سیشن ٹھیک تھا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بائنگ اپرچونٹی تھی۔ اس کے بعد صبح کے ٹائم میں جو انڈیکس کی اوپننگ تھی وہ پازیٹیو اوپننگ تھی 530 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد انڈیکس نے آپ کو ہائی لیول دکھایا 1,59,507 کا، جدھر انڈیکس نے 1,042 پوائنٹ گین کیے تھے۔ انڈیکس کا آج کا لو لیول دیکھیں تو وہ 2138 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 1,56,327 پہ رہا۔ یہیں پہ اگر بات کریں تو انڈیکس کے پاس جو سپورٹ تھی ایک وہ زون بن رہا تھا 1,56,600 سے 1,56,900 کا، کیونکہ جب آپ کا انڈیکس 1,60,000 پہ موو کر رہا ہو تو 200-300 پوائنٹ جو ہے وہ میٹر نہیں کرتے اپ اینڈ ڈاؤن۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج انڈیکس نے اپنی سپورٹ سے سپورٹ لی، کیونکہ یہاں پہ چارٹ میں اگر دیکھیں تو انڈیکس کی کلوزنگ جو تھی، کلوزنگ کے ٹائم میں 3:29 کہہ لیں 30 کہہ لیں، وہاں پہ انڈیکس کی کلوزنگ آ رہی تھی 1,57,200 پہ تقریباً، پھر سیٹلمنٹ میں جا کے جو کلوزنگ ہے وہ 1,56,732 کی آئی۔ لیکن آپ اس کو ایک سپورٹ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے انڈیکس نے سپورٹ لے لی تھی آج۔ اس کو بہتر طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں 1 منٹ کے چارٹ پہ، یہ کل کا بلو لائن سے لیفٹ سائڈ پہ کل کا چارٹ ہے، یہاں پہ دیکھیں 15 منٹ میں جو کینڈلز بنی تھی وہاں سے ریورسل بہت تھوڑا سا تھا اوپر کل والے سیشن کا، لیکن آج کے سیشن کی بات کریں تو یہاں سے دیکھیں بہت زیادہ انڈیکس نے ریورسل بنایا اپنا اور کلوزنگ یہاں پہ جا کے آئی۔ اس کے بعد انڈیکس کی کلوزنگ اگر دیکھیں تو وہ بھی 1,732 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 1,56,732 پہ آئی۔ والیوم کی اگر بات کریں تو 378 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے کہ ایسی 100 انڈیکس میں۔ کچھ بھائی کیا لیں یا سبھی آگے پوچھتے ہیں کہ میرے پاس فلاں چیز پڑی ہے میں سوئچ کر لوں، یا فلاں چیز کی سپورٹ کہاں پہ ہے۔ تو ایک چیز مائنڈ میں رکھیں، تمام ہی جو سٹاک ہیں تقریباً اپنی اپنی سپورٹ کے پاس کھڑے ہیں۔ اب یہاں پہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کا جو انڈیکس ہے وہ کیسے پرفارم کرتا ہے۔ اگر انڈیکس میں پینک سیلنگ رہے گی، پریشر رہے گا، اس میں چاہے آپ رول اوور ویک کو کہہ لیں، چاہے کہہ لیں کہ لیوریج بہت ہائی تھا اس کو لے کے کہہ لیں، یا باقی جو مانیٹری پالیسی کی ان چینج ہونا ہے اس کو لے لیں، جو بھی آپ کہہ لیں، لیکن انڈیکس اگر پینک رہے گا، انڈیکس میں پریشر رہے گا تو تمام سٹاک جو ہیں وہ بھی اپنی جو میجر سپورٹ ہے وہ بریک کر سکتے ہیں۔ جیسے ایس ایس جی سی کے پاس 3990 کی سپورٹ تھی، بڑی اچھی سپورٹ تھی اس کے پاس، وہ 4-5 سیشن وہ بیچارہ وہاں پہ سسٹین بھی کیے رہا، لیکن اس کے بعد وہ سپورٹ اس کی بریک ہو گئی۔ تو اب میٹر کرے گا آپ کا کل کا دن، کل لاسٹ دن ہے رول اور ویک کا، اور کل لاسٹ ٹائم تک انڈیکس آپ کو دکھا دے گا کہ انڈیکس نے کرنا کیا ہے۔ زیادہ جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ یہی ہے کہ انڈیکس آپ کا باؤنس بیک کر جائے گا، کیونکہ جو بھی میجر سپورٹ تھی ان کو انڈیکس نے ریٹیسٹ کر لیا، اب یہاں سے اس کا ریورسل بنتا ہے اور اس کے بعد رول اوور ویک بھی تقریباً ختم ہو چکا۔ آج کے ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو سب سے زیادہ والیم بینک آف پنجاب میں ٹریڈ ہوئے 84 ملین کی۔ جیسے یہ بیچارہ کیپو کیپ اوپر جا رہا تھا ویسے ہی ریزلٹ کے بیڈ آنے پہ اس کو لوور لاک بھی لگا۔ اس کے بعد ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو ڈبلیو ٹی ایل، کے ای ایل، ویوز، پی اے ای ایل، ہاسکول، سنرجی، ایف این ای ایل، ڈی ایس ایل اور کویس۔ مارکیٹ سمری کو دیکھیں تو 474 کمپنیوں میں آئی ٹریڈنگ ہوئی، جن میں سے 147 ایڈوانس رہیں، 293 ڈکلائنر رہیں، 34 ان چینج رہیں۔ نمبر آف ٹریڈ کی بات کریں تو 3,92,000، ویلیو کی بات کریں تو 37 ارب اور 61 کروڑ روپے، والیوم کی بات کریں تو 848 ملین کے۔ جو انڈیکس کے ریورسل کی بات میں نے کی ہے اور ساتھ میں انڈیکس کی اپنی سپورٹ کو ریٹیسٹ کرنے کی، وہاں پہ آپ جا کے کل کا فیو پی لی پی بھی اگر دیکھیں، اس کو بھی ساتھ اٹیچ کریں، تو جب انڈیویجولز سیلنگ پہ آ جائیں تو بائنگ پہ پھر ادارے آتے ہیں۔ ویسے بھی دیکھ لیں کہ بینکس نے بائنگ کی تھی کل، بروکر نے، کمپنیز نے کھل کے مال اٹھایا۔ اس کے بعد انشورنس کمپنیز کی بائنگ ہے، این بی ایف سی کی بائنگ، ادر آرگنائزیشن کی بائنگ اور اوورسیز پاکستانی کی بائنگ۔ سیلنگ پہ کل تھے میوچل فنڈ اور ساتھ میں انڈیویجولز۔ تو انڈیویجولز اگر یہاں پہ سیل کرتا ہے اور ادارے بائنگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد انڈیکس اگر اوپر جاتا ہے تو جہاں پہ انڈیویجول کو لگے گا کہ بریک آؤٹ ہو چکا ہے، وہاں پہ جا کے ادارے واپس مال دے دیں گے انڈیویجولز کو۔ آج کے ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سیکٹر وائز اگر دیکھیں تو پاور جنریشن سب سے آگے ہے ہپکو کی وجہ سے، اس کے بعد فرٹیلائزر سیکٹر، ریل اسٹیٹ، آٹو موبائل، کیبل۔ نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو انویسٹمنٹ بینکس رہے اینگرو کی وجہ سے 655 پوائنٹ انہوں نے لوز کیے، اس کے بعد کمرشل بینکس، آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیاں، ٹیکنالوجی سیکٹر، ٹیکسٹائل، آٹو موبائل، لیدر، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز، فوڈ، سیمنٹ، فارماسوٹیکل، سب آج پوائنٹ لوزر میں۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سٹاک وائز دیکھیں تو ہپکو سب سے آگے رہا، 240 پوائنٹ تقریباً اس نے ایڈ کیے۔
اور اس کی وجہ تھی ہپکو کا آج اچھا رزلٹ آیا. ای پی ایس اس کی 6 روپے آئی ارننگ پر شیئر. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ 5 روپے کا اس نے ڈیویڈنڈ اناؤنس کیا. ویسے بھی ہپکو اچھا ہے، کوارٹر پہ کچھ نہ کچھ دیتا ہی رہتا ہے. بنیز کی بات کریں بی این ایل کی، تو جب یہ 43 سے چلا اور 160 تک چلا گیا تو بڑی آوازیں آئیں مارکیٹ میں کہ سٹا سٹاک ہے، سٹا سٹاک ہے، بنی میں سٹا چل رہا ہے. تو ایک تو بنی کی مٹیریل انفارمیشن آتی گئی ساتھ ساتھ، اور ساتھ ساتھ یہ موو کرتا گیا. اس کے بعد اب اس نے اپنا وہ داغ دھونے کی کوشش کی ہے کہ جو اس پہ الزام لگا تھا سٹے والا. ابھی دیکھا جائے تو امپروومنٹ بڑی آئی ہے اس کی ارننگ پر شیئر میں. پچھلی جو ارننگ پر شیئر تھی اس کی وہ تھی صرف 45 پیسے، اور اس دفعہ 2 روپے 43 پیسے. یعنی کہ تقریباً آپ بات کر سکتے ہیں کہ 540% انکریز دیکھنے کو ملا اس کی ارننگ پر شیئر میں. صرف اس کا گراس پروفٹ دیکھیں تو پچھلی دفعہ گراس پروفٹ تھا اس کا تقریباً 45 کروڑ روپے، اور اس دفعہ 59 کروڑ روپے. کل ملا کے پروفٹ بیفور ٹیکسیشن کی بات کریں تو وہ پچھلی دفعہ تھا تقریباً 7 کروڑ، اور اس دفعہ 18-19 کروڑ. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے بنیز ان چیزوں کو رد کرنے کے چکروں میں ہے جو پیچھے اس لیے افواہیں اڑی تھی، جو الزام لگے تھے سٹا سٹاک ہونے کے. اس کے بعد انڈیکس کو اگر دیکھیں تو جب سے گرنا سٹارٹ ہوا ہے ہم تو آپ کو دلاسا ہی دیتے آئے ہیں، اور لگاتار اگر دیکھیں تو تقریباً 7 سیشن آج ہو چکے ہیں انڈیکس کو گرتے ہوئے. اب آگے کی سچویشن یہ ہے کہ کچھ بہت پینک سیلنگ نظر نہیں آ رہی، کیونکہ والیوم بہت کم ہے انڈیکس میں. اگر تو پینک سیلنگ ہوتی پھر والیوم بھی زیادہ آتے. ایک تو انڈیکس پوائنٹ لوز کرتا اور ساتھ میں والیوم بھی اچھے خاصے اس میں جنریٹ ہوتے ہیں. لیکن اب والیوم کم ہے، 300 ملین کے والیوم ہے سارے اس میں. تو اس سے لگتا ہے کہ کنٹرول سی یہ کریکشن ہے، کوئی بہت زیادہ گرنے بھی نہیں دینا چاہتے کہ کہیں انڈیویجول پھینک ہی نہ دے سب کچھ. اب جہاں پہ ہمارا انڈیکس کھڑا ہے یہاں سے اگر ریورسل لیتا ہے تو 1,49,000 جو ہے یہ اب ولن کا رول ادا کرے گی، اور ریزسٹنس یہ انڈیکس کو فیس کرنی پڑے گی. سپورٹ کی نیچے بات کریں تو آج گروپ میں بھی میسج کیا تھا کہ انڈیکس ہمارا سپورٹ لے سکتا ہے 1,56,900 سے لے کے 1,56,600 سے. تو آج انڈیکس نے جو سپورٹ لی وہ 1,56,300 سے لے لی. اس کے بعد نیکسٹ نیچے سپورٹ کی بات کریں تو سپورٹ بنے گی 1,56,000 پہ اور 1,55,700. اس سے نیچے 1,53,800. اس کو اگر انڈیکس ہمارا سسٹین نہ کر سکا تو پھر 1,52,000 اور 1,50,000 کا جو زون ہے وہ انڈیکس دیکھ سکتا ہے. لیکن امید نہیں لگتی کیونکہ کل کا صرف ایک سیشن ہے رول اوور ویک کا، تو چیزیں پازیٹیو ہوتی لگ رہی ہیں. اس کے بعد ریزسٹنس کی بات کریں تو ریزسٹنس انڈیکس کو ملے گی اس کے بعد 1,59,000 کی، اس کے بعد 1,60,000، 1,63,900. تو ایک تو ہماری آر ایس آئی جو ہے یہ تھوڑی سی سٹیبل ہو، اور اس کے بعد میگڈی جو آپ کا یہ فلیٹ ہو تو پھر کچھ آگے پازیٹیو ہونے کے انڈیکس کے چانسز آپ کو نظر آئیں گے. غریب وال سیمنٹ کی بات کریں تو اسی پرائز پہ آ چکا ہے جہاں سے یہ سائیڈ ویز ہو کے کنسولیڈیشن ہو کے جہاں سے اوپر گیا تھا، ایک اچھی ریلی اس نے بنائی اور دوبارہ اسی لیولز پہ آ چکا ہے. تو اگر گریب وال کی سپورٹ لیول کی بات کریں تو سپورٹ اس کے پاس بنے گی اب یہی جہاں پہ یہ اس نے کلوزنگ دی، 53 روپے 47 پیسے پہ اس کی کلوزنگ ہے. 53 53 52 کہہ لیں، اسی ایریے میں اس کو ایکومولیٹ کیا جا سکتا ہے، یہی اس کا سپورٹ لیول کنسیڈر ہوگا. اور آگے ریزسٹنس کی اگر بات کریں تو ریزسٹنس اس کے پاس تقریباً 60 کی، اس کے بعد 71 اور 75 کی. تو ٹیکنیکلی اگر دیکھیں تو پروفٹ ٹیکنگ اس میں ہو سکتی ہے 60 روپے پہ، 71 روپے پہ اور 75 روپے پہ. سٹاپ لاس کے حق میں ویسے نہیں ہوتے ہم، تو کسی بھائی نے سٹاپ لاس یوز کرنا ہوا تو ٹیکنیکلی اس کا سٹاپ لاس جو ہے 49 پہ رکھا جا سکتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ دلاسا دینے کی آج آپ کو آخری ویڈیو ہوگی، کیونکہ پھر ویکینڈ میں ویڈیو بنائیں گے. آج جمعرات ہے، کل جمعہ لاسٹ سیشن ہوگا، اس کے بعد ویکینڈ. تو امید ہے انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد آپ کو دلاسا دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کل لاسٹ ٹائم تک بہت حد تک چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اس کے بعد جب سے ویڈیو بنانی سٹارٹ کی یہی چیز آپ کو کہتا آیا ہوں کہ سٹاک مارکیٹ میں وہ پیسہ انویسٹ کریں جو آپ کو ضرورت نہیں. اس ٹائم فضول پیسے کا ورڈ یوز کیا تھا تو پیچھے آ کے بھائی پوچھتے تھے نیچے کمنٹس میں آ کے کہ فضول پیسہ کون سا ہوتا ہے. تو اب میرے خیال سے ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ فضول پیسہ کون سا ہوتا ہے. فضول پیسہ وہ ہوتا ہے جو آپ کو چاہیے نہیں ہوتا، جو آپ بینک اکاؤنٹ میں رکھ کے بھولنا چاہتے ہیں یا کسی کو دے کے بھول جاتے ہیں کہ چلو یار مجھے یہ ضرورت نہیں ہے. تو وہ پیسہ فضول پیسہ ہوتا ہے. جس پیسے سے آپ کا کچن چلتا ہے وہ آپ کا ضرورت والا پیسہ ہوتا ہے. تو اسی لیے کہا کرتا تھا کہ وہ پیسہ انویسٹ کریں. اب جن جن بھائیوں نے وہ پیسہ انویسٹ کیا ہے وہ آج بھی بڑے چل ماحول میں ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمارے جو ہم نے ہولڈنگ رکھی ہوئی ہے پڑی رہے.
اگر 3 ماہ بھی یہ یہاں سے نہیں ہلتی تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمارا کون سا گھاس کھاتے ہیں یا وہ ہولڈنگ پڑی ہوئی۔ تو اللہ کے فضل سے یہ ٹائم بھی گزر جائے گا جو آپ پہ پینک سچویشن ہے، جو آپ پہ ڈر کا ماحول ہے، لیکن اس کے بعد پھر تہیہ کریں کہ نیکسٹ ہم نے اسٹاک مارکیٹ میں وہی پیسے لگانے ہیں جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک تو جب آپ اپنی ضرورت والے پیسے اسٹاک مارکیٹ پہ لگاتے ہیں، ساتھ اپنا بیڑا غرق کرنے کے ساتھ ساتھ آپ انڈیکس کا بھی بیڑا غرق کرتے ہیں۔ آپ کو پیسے ضرورت ہوتے ہیں، آپ وہ نکالتے ہیں، انہیں پونے داموں میں چیزیں بیچتے ہیں، اس کی وجہ سے انڈیکس بھی پریشر لیتا ہے اور اسٹاک مارکیٹ بھی بدنام ہوتی ہے۔ تو اسٹاک مارکیٹ اچھا سورس ہے آپ کو پروفٹ گین کرنے کا، نہ کوئی اسکیم ہے جیسے فوریکس میں ہو گیا۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں کرپٹو والے رو رہے ہیں، فوریکس والے رو رہے ہیں، ہمارے جو اکاؤنٹ میں فلیش ہو جاتے ہیں اور سب کے سب پیسے برباد ہو گئے۔ لیکن اسٹاک مارکیٹ میں آپ وقتی طور پہ ڈاؤن فال دیکھ سکتے ہیں، وقتی چیزیں نیچے جاتی دیکھ سکتے ہیں، لیکن لانگ ٹرم میں آپ کا پیسہ برباد نہیں ہوتا۔ سکون کے ساتھ کام کریں، اطمینان کے ساتھ کام کریں، چاہے آپ نے ٹریڈنگ کرنی ہے، چاہے آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، اچھے طریقے سے کریں، وائزلی کریں اور لیولز کو دیکھ کے کریں۔ تو لیولز کے لیے آپ ہمارے پریمیم گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں۔ پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔